نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات میں اہل کتاب کی بدعمالیوں بد کرداریوں کا ذکر تھا، اور اس سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کا ایک دعویٰ یہ تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو گنتی کے چند دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہم جنت میں آ جائیں گے۔ اب اس کی تردید میں رب العالمین نے نجات کی جو اصل وجہ ہے اور معیار ہے وہ ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ پیچھے بھی اسی طرح کے افعال کے ضمن میں رک کر درمیان میں ایک جملہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہاں بھی بتا دیا کہ نجات کا معیار یہ نسلی تفاخر، قومی عصبیت، کسی بڑی شخصیت، کسی بڑے علاقے کے ساتھ نسبت، یہ جو چیزیں تم گن رہے ہو اور اپنے طور پر تم نے اپنی آرزوئیں اور تمنائیں اپنے دل میں سجا رکھی ہیں، ان کی بنیاد پر آخرت میں نجات نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے اصول یہ ہے۔ اب یہاں بھی اسی اصول کو دہرایا گیا ہے، اور پھر قرآن پاک میں جا بجا مختلف موقعوں پر یہی اصول ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ نجات کے لیے اصل معیار جو ہے یہ کسی قوم کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ نسبت، کسی علاقے کے ساتھ نسبت، کسی زمانے کے ساتھ نسبت، یہ چیزیں نجات پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوں گی، بلکہ نجات کا معیار کیا ہوگا؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب یہاں بھی یہ اصول بتایا گیا ہے۔ اب پہلے ان دو آیات کا ترجمہ دیکھیں، بلا کیوں نہیں، خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بلا کا لفظ یہاں پر جو ہے یہ خبردار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، کہ اوپر وہ کہہ رہے تھے نا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی ہم تو جنتی ہیں۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اب یہ ان کے دعوے تھے۔ اللہ کہتے ہیں بلا سنو، پھر توجہ کرو، سن لو میری اس بات کو۔ من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کی زندگی بسر کی، جس نے گناہ کمائے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ فاولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ یہاں پر نار جو ہے، نار کا معنی ہوتا ہے آگ، اور نار کے ساتھ جب الف لام لگ جائے تو یہ ہو جائے گا معرفہ، یعنی کوئی خاص آگ مراد ہے، اور اس خاص آگ سے مراد جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ تو کیا ہے؟ فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، دائمی ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں رہنا یہ ان کا مقدر بنے گا۔ اب آگے چلنے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اوپر گناہوں کے ارتکاب کا ذکر ہے، گناہ کرنے ہیں، اور جس نے گناہ کیے، گناہوں میں زندگی بسر کی، وہ جہنمی ہے، اور جہنمی بھی دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ظاہر ہے اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے کوئی مسلمان دائمی جہنمی بنتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ پھر کون سے گناہ مراد ہیں؟ اب یہاں پر قرآن پاک نے درمیان میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، احاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ اب انسان کے جو گناہ ہیں نا، ساری زندگی وہ گناہ اس طرح کرتا رہا کہ ان گناہوں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو گھیر رکھا ہے،
اور جب احاطہ کریں گے گناہ اس کے پورے وجود کا، تو پورے وجود میں انسان کا دل بھی ہے، اور جب دل بھی گناہوں کے احاطے میں آ گیا ہے تو ایمان اور تصدیق قلبی یہ انسان کے دل کسے ہوتی ہے؟ جب انسان تصدیق کرتا نا اللہ کی توحید کی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، عقیدہ آخرت کی جو بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان پہ ایمان ہوتا ہے، یہ انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن احاطہ تب ہی ہوگا کہ دل سے یہ کیفیت بھی ختم ہو۔ جب دل کی یہ کیفیت باقی ہے، ایمان ہے، تو پھر احاطہ نہ ہوا، جب احاطہ ہوا تو پھر ایمان نہ ہوا، اور جب ایمان نہ ہوا تو پھر خلود فی النار تو ہو گیا کہ وہ ہمیشہ یہ گویا کہ یہ کافر ہے۔ اور بالکل آسان سا ایک جواب جو ہے معارف القرآن میں مولانا ادریس کاندھلی رحمہ اللہ نے اپنے معارف القرآن میں نقل فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر خطیئتاً کہ گناہ نے اس کا احاطہ کیے رکھا، اس سے مراد ہے یہ شرک اور کفر کا گناہ ہے۔ مشرک تھا وہ، اللہ کی توحید کا قائل ہی نہیں تھا سرے سے، اب یہ والی خطا ہے۔ اب ایسا آدمی ظاہر غیر مسلم ہے، کافر ہے، اب اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگلی نجات کی کیا ذریعہ ہے؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ضابطہ اور رسول سامنے آ گیا ہے کیا؟ کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہیں، اور انہی کی بنیاد پر آخرت میں، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، کسی علاقے کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اب علاقے کے ساتھ نسبت یہ جو ہے اس کو نجات نہیں دے گی۔ حضرت حسن بصری بصرہ کے رہنے والے ہیں، حسن بصرہ وہ بصرہ کی ہیں، اور حضرت بلال کہاں کے ہیں؟ ملک شام کے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ہیں۔ اب یہ کہاں سے ہیں؟ اور مکہ مکرمہ کی طرف نسبت کرنے والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کون ہے؟ ابو جہل۔ اب اگر شہر کی طرف نسبت، یا میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت اور شہر کی طرف نسبت صرف یہی چیز کام آتی تو پھر ابو جہل کے کام آتی نا، ابو لہب کے کام آتی۔ لیکن جب ان کے کام نہیں آئی تو پتہ یہ چلا کہ جو اصل بنیاد اور اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں۔ جب ان کا دامن اس چیز سے جو ہے وہ خالی رہا، اور بلال حبشہ سے آ کر پیغمبر کا غلام بنے اور کلمہ پڑھیں، صہیب رومی روم سے جا کے پڑھیں، سلمان فارسی ایران سے جا کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں، ان کے دامن میں آ جائیں، تو پھر وطن کی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ پھر قرآن پاک نے ایک جگہ پہ ذکر کیا بالکل آخری بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، ایک شخصیت کی تباہی اور بربادی کا اعلان ہوا ہے، اور یہ کون ہے؟ جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، آپ کا چچا لگتا ہے، اور شکل و صورت میں ایسا ہے کہ اس کی چہرے کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لہب جو ہے وہ شعلے کو کہتے ہیں، اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا سرخ اور سفید کہ جس طرح جو ہے وہ آگ کا شعلہ لپک رہا ہو۔ خوبصورت آدمی شکل و صورت میں، لیکن اس کی خوبصورتی کیا کام آئی ہے؟ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے۔ مقابلے میں کیا ہے؟ افشے کے کالے رنگ کا وہی افشا کا بلال، کالی رنگت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد اسود، اتنی کالی رنگت ہے کہ وہ اپنے رنگ سے مایوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ، آ کر سوال بھی کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے کہ یہ دنیا کی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جگہ میں مجھے کوئی پذیرائی نہیں ملتی، کیوں؟ میری رنگت ہی ایسی ہے، کالا ہوں، بہت زیادہ کالی رنگت ہے، اور کالے رنگ کی وجہ سے لوگ مجھے اسود کہتے ہیں، کالا کہتے ہیں، میرا نام ہی کالا پڑ گیا ہے، نام تو سعد ہے لیکن لوگ کہتے ہیں مجھے کالا ہی ہیں، یہ نام پڑ گیا ہے۔ تو میں آپ سے یا رسول اللہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا میں اتنی بڑی تفریق ہے کہ لوگ مجھے اپنی محفل میں نہیں بٹھاتے، اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جوڑتے، تو کیا مجھے جنت میں بھی جانے سے کل روک تو نہیں دیا جائے گا کہ جب میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا؟ یہ بالکل براہ راست وہی سوال ہے کہ جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو کیا رنگت کی بنیاد پر بھی کوئی جنت میں، خوبصورتی کی بنیاد پہ جنت میں جائیں گے، کسی نسبت کی بنیاد پہ جائیں گے؟ یا رسول اللہ مجھے روک دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد کلمہ پڑھو، میں تجھے محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے رب کی جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ سعد ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ اور پھر ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ نسبت،
خاندانی تحسب، عصبیت، یہ جہالت کی باتیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آخری خطبے میں جو آپ نے اعلان فرمایا تھا، لا فضل لعربی علی حجمی ولا لحجمی علی عربی ولا اسود علی الاحمر الا بالتقوی کلکم بنی آدم وآدم من تراب، کسی عربی کو غیر عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، سیاہ کو سفید پر، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ خاندانی تعصبات سب کو آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے، تم سب آپس میں برابر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ یہ وہ خاندانی تعصب اور غرور اور عصبیت جاہلیہ ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے اور اپنے قدموں کے نیچے اس کو رون کے ختم کر دیا تھا۔ آج کوئی دنیا میں اسی تعصب کی بات کرتا ہے نا کہ فلاں خاندان ہونے کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے اور بخشے جائیں گے، جب کسی شہر کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، تو یہ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ خود حدیث میں یہ بات موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی، مدینہ طیبہ ہے، جنت البقیع ہے، اور آپ کی قبر مبارک کھودی جا رہی ہے۔ اب جب قبر تیار ہونے لگی نا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی رسول قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، سارے صحابہ پریشان ہیں، دکھ کا عالم ہے، اور حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس دن مدینہ میں بالکل ویسا ہی دکھ تازہ تھا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور رحلت کا دن تھا، یعنی جس طرح کا صدمہ دنیا والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دیکھا تھا نا، بالکل وہی دکھ آج بھی تازہ ہو گیا تھا 6 مہینے کے بعد جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ اب صحابہ کرام رو رہے ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، قبر کے کنارے کھڑے ہیں، اور جب دفن کرنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا قبر اتدری من التی جینا بہا الیک، قبر تجھے پتہ ہے آج کون سی شخصیت کو ہم تیرے سپرد کر رہی ہیں؟ اب پھر ان کے اوصاف گرنے شروع کر دیے، ہذہ فاطمہ تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کائنات کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ ہیں، وہذہ زوجۃ علی المرتضیٰ، یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جس کو ہم آج تیرے سپرد کر رہے ہیں۔ اور قبر سے پھر کیا آواز آئی، ما انا موضع خصب ولا نصب بل انا موضع عمل صالح، کہ میں حسب و نسب گننے کی جگہ نہیں ہوں کہ یہاں آنے والے سے یہ پوچھا جائے کس علاقے سے تمہارا تعلق تھا، کس خاندان سے تمہارا تعلق تھا، کس قوم کے ساتھ تمہارا تعلق تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہاں پہ یہ سوال کیا جائے گا کہ ایمان اور اعمال صالحہ تمہارے پاس ہیں یا نہیں، اگر یہ ہیں تو پھر ساری چیزیں ساتھ کام آئیں گی۔ اور یاد رکھیے گا یہ ساری نسبتیں بڑی عظیم ہیں، اب ان نسبتوں کی نفی نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ نسبت سے شہر کی طرف نسبت بڑی عظیم ہے۔ ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور اسے رہائش مل جائے کہاں پہ، مدینہ طیبہ میں، اب یہ اس کی دوہری سعادت نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان والا بھی ہو اور اس کا تعلق ہو جائے کسی بڑی عظیم شخصیت کے ساتھ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی رشتہ داری میں بھی آتا ہو، یہ بہت بڑی سعادت نہیں ہے۔ اب صحابی ہونا اور پیغمبر کے گھرانے کا فرد ہونا یہ اس کے لیے دوہرے اجر کا ذریعہ ہے، لیکن جب نہیں ہے تو پھر سرے سے اس کی سرے سے نجات ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا بیٹا اگر غیر مسلم ہے، کافر ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھا باپ کا، نبی کا بیٹا ہے، اب قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا۔ جب نوح علیہ السلام کا وہ طوفان آنے کا وقت آیا، طوفان نوح، اب ساری کشتی میں سوار ہو گئے، بیٹا سوار نہیں ہو رہا، وہ اسی طرح بھاگا ہوا اکڑا ہوا دور کھڑا ہے۔ اب بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہو، آؤ ہمارے ساتھ سب سوار ہو جاؤ۔ اب قرآن پاک نے بڑے صاف لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اب بیٹے نے کیا کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، آپ کا دین الگ میرا دین الگ ہے، میں آپ کے نظریے اور فکر سے متفق نہیں ہوں، لہذا میں آپ کی کشتی میں سوار بھی نہیں ہوتا۔ سآوی الی جبل، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء،
یہ پہاڑ کی چوٹی، اس کی بلندی آج مجھے پانی سے بچا لے گی، آپ کی کشتی میں مجھے سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو سفینہ نوح میں وہ اس میں شریک ہو نہیں ہوا، اس میں نہیں بیٹھا، اس میں سوار نہ ہوا۔ اب جب پانی آیا تو کیا ہوا؟ بیٹا ڈوبنے لگا۔ جب اس نے 2-4 غوطے کھائے نا تو نوح علیہ السلام کی نظر پڑی اپنے بیٹے پر۔ اب وہی شفقت پدری ہے، خون تو جوش مارتا ہے، آخر بیٹا ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مر رہا ہے آنکھوں کے سامنے اور کفر کی حالت میں، تو دکھ تو ہوتا ہے۔ اب والد ہیں، ان کو تکلیف ہوئی، پھر اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں، ان ابنی من آلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میری آل میں سے، ان ابنی من آلی و ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے کہ تیری آل کو بچاؤں گا، تو یہ کیوں نہیں بچ رہا؟ اب یہاں پہ قرآن پاک نے پھر صاف لفظوں میں کہا، انہو یا نوح انہو لیس من آلک، یہ تیری آل میں نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا تیری آل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اب بیٹا آل میں نہیں ہے، یعنی حقیقی بیٹا ہے، انہی سے پیدا ہوا، وہ ان کی آل میں نہیں ہے۔ انہو لیس من آلک، یہ تیری آل میں نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے کام ٹھیک نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لایا ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہے، بس خود بخود تیری آل سے یہ کٹ گیا ہے۔ اس لیے نبوت کی آل سے جڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ شرط ہے۔ جب یہ شرط پائی جائے گی تو کائنات میں ان سے زیادہ مقدس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ یہاں بھی قرآن پاک نے یہ ذکر کیا، بلا جو آدمی گناہ کرے گا، گناہ نے گھیر لیا، پھر تو یہ پکا جنمی ہے، کافر آدمی۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ ہیں، یہ معیار ہے۔ اور پھر جو ہے وہ قرآن پاک نے سارے رشتے ذکر کیے ہیں۔ یہاں بیٹے کا رشتے کا ذکر تھا، پھر اسی قرآن پاک میں باپ والے رشتے کا ذکر بھی ہے۔ نبی ہیں وقت کے، اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا والد ہے۔ اب باپ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے سے روک دیا، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کیجیے گا۔ پھر جو بیوی ہے، نوح علیہ السلام ہے، اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام ہے، دونوں کی بیویاں ہیں۔ قرآن پاک نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے تو پیغمبر کی بیویاں ہیں، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اور مقابلے میں کیا ہے؟ فرعون جیسا کافر اور سرکش، اس کی بیوی ہے، لیکن کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی رب قرآن میں مثال دیتا ہے کہ اگر جنتی عورت کوئی دیکھنی ہے نا، کہ جو کفر کے گھر میں بڑی ہو کر اس نے زندگی گزار کر پھر جنت کی مستحق بنی ہے، تو وہ سیدہ آسیہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرعون کی بیوی ہے، اس کو دیکھ لو۔ تو رب نے کفر اور اسلام کے لیے ان کو مثال بنا دیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ نسلی تعصب، یہ نسبتیں، یہ ساری یہ کچھ بھی نہیں ہیں جب تک کہ اصل بنیاد اور اساس نہیں ہے کامیابی کی، اور کامیابی کی اصل اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ تو یہودیت اور عیسائیت کے اس نظریے کا بالکل رد کر دیا کہ نہیں، تمہارے دعوے بالکل غلط ہیں، یہ دعووں سے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے نجات نہیں ملا کرتی، اس کے لیے کوئی عملاً کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔